مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لے۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ بھی ہے اور آخری دن بھی ہے۔ پورے سال کا سردار رمضان المبارک ہے اور پورے دنوں کا سردار جمعۃ المبارک ہے۔ دونوں سردار ایک ساتھ اکٹھا جمع ہوئے ہیں۔ چند ہفتوں پہلے ہم رمضان المبارک کی آمد کا اور اس کے استقبال کا بیان کر رہے تھے اور سن رہے تھے۔ وقت اتنے تیزی سے آگے بڑھا کہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ رمضان المبارک جا رہا ہے۔ ہماری زندگی بھی اسی طرح آخرت کی طرف تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ ایک رمضان آیا چلا گیا، دوسرا آیا چلا گیا، تیسرا آیا چلا گیا۔ میری اپنی زندگی میں روزوں کے فرض ہونے کے بعد 16 دفعہ رمضان المبارک آیا۔ 21 دفعہ۔ کتنی دفعہ؟ 21 دفعہ رمضان المبارک آیا۔ پتہ نہیں آئندہ سال کا رمضان ملے نہ ملے۔ جتنے حالات تیزی سے کروڑ بدل رہے ہیں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم کہ اللہ نے ہم کو یہ رمضان عطا فرمایا تھا۔ غیر لوگ یہ سوچتے ہوں گے
کہ مسلمانوں کا رمضان جا رہا ہے، ان کو اب کھانے پینے کی آزادی ملیں گی، ان کو اب خوشی ہوں گی، لیکن ہماری دل کی کیفیت کو وہ کیا جانے، ہمارے دل کے جذبات کو وہ کیا سمجھے۔ اندھیروں میں رہنے والوں کو روشنی کا علم نہیں ہوتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ہماری عادت کے خلاف ہم بھوکا رہتے تھے، پیاسا رہتے تھے، بیوی سے دور رہتے تھے، اور اپنے مزاج کے خلاف گھنٹوں اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر تراویح کو پڑھتے تھے، اور اپنے سال بھر کے معمولات کے خلاف رمضان المبارک میں گھنٹوں پڑھ کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں مزاج کے خلاف ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے رمضان کی محبت اور روزے دار کو روزے کی لذت کی دل میں ایسی محبت جگائی ہے کہ جب یہ جانے لگتا ہے تو دل رونے لگتا ہے۔ اس کی رونق ہی الگ ہے، اس کی خوبصورتی ہی الگ ہے۔ مسجدوں کا آباد ہونا شیاطین کی قید ہونے کی علامت محسوس ہوتی ہے، جیسے ہی ورنہ چاند نظر آتا ہے تو مسجدیں خالی نظر آتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جیسے رمضان گزرتا ہے سال اس کا ویسے گزرے گا۔ اسی لیے رمضان المبارک کے مہینے میں پوری طاقت اور زور اس پر لگایا گیا تھا کہ ایکسٹرا عبادتیں کرو، نفلیں پڑھو، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اور چند گھنٹے رہ گئے ابھی اس مبارک گھڑی کو، اور اس آفر جو عظیم آفر اور بگ آفر جو چل رہا تھا، اس کے لیے چند گھنٹے باقی ہے۔ مغرب کا وقت آنے تک چاند نظر آئے یا نہ آئے، تب بھی یہ رمضان مبارک کا آخری دن ہے۔ اس لیے کہ اردو تاریخ کے اعتبار سے مہینہ 31 کا نہیں ہوتا ہے، تو آج 30واں رمضان ہے۔ یہ بھی اللہ کا کرم رہا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں 30 دن مکمل عطا فرمائے، ورنہ مہینے کے روزے رکھنے کا حکم ہے، اور مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے ہم کو 30 عطا فرمایا، ایک اور دن دیا ہمیں اپنے پچھتاوے کے لیے، اپنے گناہوں پہ آنسو بہانے کے لیے، اللہ سے اپنی مغفرت کروانے کے لیے، اپنی عبادتوں کو اللہ سے قبول کروانے کے لیے اللہ نے ایک اور دن دیا ہم کو۔ اور اس ایک دن میں تراویح کی 20 رکعات، 40 سجدے، ہر سجدے پہ 1500 نیکی، 60,000 نیکیاں، 60,000 نیکیاں ایکسٹرا اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمائی۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے، اگر کوئی ایک دن اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا تھا تو ایک دن اعتکاف میں بیٹھ کے اپنے لیے اپنے سے لے کر جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ لگوا سکتا تھا۔ اللہ نے یہ آفر اس کو عطا فرمایا۔ عام دنوں میں ایک حرف کے پڑھنے کا ثواب 10 نیکی ہے، لیکن رمضان المبارک میں ایک حرف کے قرآن کے پڑھنے کا ثواب 700 نیکی ہے۔ یہ ایک دن کا آفر بڑھ گیا، کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا نا۔ ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے زندگی میں رمضان آیا اور گیا، کوئی احساس، وہی ان کی زندگی کا روٹین، صبح ہوتے ہی 7, 8, 9 بجے ناشتہ بن رہا ہے، دوپہر کے وقت میں کھانا بن رہا ہے، اور رات کے وقت میں کھانا بن رہا ہے۔ کوئی تراویح کا معمول زندگی میں نہیں، قرآن کریم کی تلاوت کا معمول زندگی میں نہیں، روزہ پورے گھرانے میں کسی کا نہیں۔ ایسی کارگزاریاں بھی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی روزہ کیوں نہیں رکھتے، تو کہتے ہم سے ہوتا نہیں۔ دنیا کے لیے دن دن بھر بھوکا رہنا آسان، گھر میں اگر شادی بیاہ کا موقع آ جائے تو 2 دن تک کھانے اور نیند کی کوئی پرواہ نہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا چکھ لو، تھوڑا سا کھا لو، تو کہتے ذمہ داریوں کا بوجھ اور تیاریاں اتنی زیادہ کرنا ہے، ٹائم کم ہے، کیا کھانے پینے میں لگا رکھا ہے۔
لیکن جب بات اللہ کے حکم کے پورا کرنے کی آتی ہے ہوتا نہیں ہے۔ حالانکہ شریعت اتنی آسان، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ ہم پر جو ہے نا آسانی ڈالنا چاہتا ہے، مشکل میں ہم کو ڈالنا نہیں چاہتے۔ اسی لیے اگر تم سفر میں ہیں، بیمار ہیں، یا حمل والی عورت ہیں، یا دودھ پلانے والی عورت ہیں، یا ایسی بیماری ہے، روزہ رکھ لو۔ اگر بیچ میں اگر حالات بگڑ گئے یا بیماری بگڑ گئی تو روزہ توڑنے کی اجازت دی ہے شریعت نے۔ آپ پہلے ہی سے فیصلہ کر رہے ہیں۔ تکلیف کس کو نہیں ہوتی؟ یہ تکلیف عارضی ہے، انسان کی کنڈیشن بگڑ جاتی ہے عصر کی نماز تک، عصر کے بعد پھر آہستہ آہستہ تکلیف اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن یہ تکلیف کا خاتمہ کب ہوتا ہے؟ جب ایک گھٹ پانی کا منہ میں چلا جاتا ہے، ساری تکلیفیں ختم، سارا درد ختم، ساری پیاس ختم۔ تو یہ جو تکلیف دن بھر کی یہ عارضی ہے، یہ وقتی ٹیمپروری تکلیف ہیں۔ جیسے ہی آپ افطار کرو گے، افطار میں اللہ کی نعمتوں سے آپ اپنے آپ کو خوش کرو گے، تو اس کے بعد ساری تکلیفیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی۔ ایسے نہیں کہ روزہ رکھیں گے تو بیماری لگیں گی، بلکہ روزہ رکھیں گے تو کئی بیماری آپ کے بدن سے دور ہو جائیں گی۔ لیکن کتنے گھرانے ایسے ہیں جن کے زندگی میں رمضان آیا اور گیا کچھ خبر نہیں ہے، انہیں بد نصیب کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ بد نصیب۔ اور کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں مرد تو مرد، عورت تو عورت، ان کے گھرانوں کے بچوں نے تک کے روزہ رکھا، جن پر روزہ فرض نہیں ہے۔ میں دونوں کارگزاریاں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ ایک طرف مایوس بھی نہ ہو اور ایک طرف زیادہ پر امید بھی نہ ہو۔ اور انہی کے درمیان کا نام ہے ایمان، ان دونوں کے درمیان کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور ایسے گھرانے کو دیکھا ہے، جانتا ہوں میں، جن کے گھروں کے بچے تک کے روزہ رکھتے ہیں اور سحری پر نہ اٹھانے پر دن بھر جھگڑا کرتے ہیں ماں باپ سے، روتے ہیں، چلاتے ہیں، ضد کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ عورتیں قرآن کی تلاوت میں لگی ہے، مرد مسجدوں میں قرآن کی تلاوت میں لگے ہیں، اور اسی طرح تراویح کے پڑھنے میں لگے ہیں۔ کتنے ایسے اس مسجد میں مقتدی اور مصلیان ہیں اور دیگر مسجدوں کے اندر بھی ہیں الحمدللہ، جنہوں نے چاند رات سے لے کر اب تک تراویح کے ایک رکعت بھی نہیں چھوٹی، قرآن کریم کا ایک حرف بھی نہیں چھوڑا، ایک روزہ بیماری کے رہنے کے باوجود نہیں چھوڑا۔ یہ اللہ کی محبت میں، کس کی محبت میں؟ اللہ ہی کی محبت۔ میں نے جیسے شب کو کہا نا، شب قدر کو 27 شب کو میں نے کہا تھا کہ رمضان اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتے ہیں قبرستان والوں سے یہ پوچھنے کے لیے کہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے، تو قبر والے کیا کہتے ہیں؟ ہمیں رمضان المبارک کی ایک رات عطا فرما دیجیے، رمضان المبارک کی ایک رات ہم کو عطا فرما دیجیے۔ اللہ نے ہم کو رمضان کا پورا مہینہ عطا فرمایا تھا، اور مزید اللہ کا احسان کہ اللہ نے اس رمضان میں ہم کو 5 جمعہ عطا فرمائے۔ کتنے جمعہ؟ 5 جمعہ عطا فرمائے۔ اور جمعہ الوداع جو کہا جاتا ہے، جمعۃ الوداع، اس کا اصل نام کیا ہے؟ جمعۃ الوداع، یعنی اب جو جمعہ جائے گا اس کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ جمعہ رمضان والا جمعہ نہیں ہوگا۔ جمعہ تو ہوگا، دنوں کا سردار بھی ہوگا، لیکن رمضان والا جمعہ نہیں ہوگا۔ اور جمعۃ الوداع کے لیے کوئی خاص الگ سے عمل، کوئی تہوار یا کوئی جملہ یا کوئی الگ سے ایکٹیویٹی کرنے کا شریعت میں ہم کو ثبوت نہیں ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آج جمعۃ الوداع ہے، اس دن جو ہے کون سی عبادت کرنا ہے۔ بعض لوگ اس کو بھی چھوٹا سا تہوار کے نام پر مناتے ہیں، یا ایسے چھوٹے چھوٹے تہوار بہت سارے جمع ہوئے ہیں۔ محرم میں جلوس کا نکالنا، 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کا منانا، یہ جو چھوٹے چھوٹے جو عیداں ہیں، خواجہ کی چھٹی ہے، وہ چھٹی ہے لیکن 12ویں 13ویں تک چھٹی چلتی رہتی ہے، نام کیا ہے؟ چھٹی۔ تو چھٹی ہے تو چھٹی کو مناؤ نا، 7ویں کو بھی چھٹی منا رہے، 8ویں کو بھی کیا منا رہے؟ چھٹی ہی منا رہے۔ شریعت سے ہٹوں گے معاملات بگڑ جائیں گے،
شریعت سے ہٹوں گے تو معاملات کیا ہوں گے؟ بگڑ جائیں گے. کتنے خرافات ساتھ میں لائیں گے, کتنے رسومات کو ساتھ میں لے کر آئیں گے. اسی لیے دائیں بائیں نہیں ہٹنا ہے, بچتے بچاتے دنیا سے چلے جانا ہے. بہت سے لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ جو تنوع چیزیں رہتی ہے, چمک دھمک والی جو چیزیں رہتی ہے, جیسے لائٹنگ کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا, وہ ساری چیزیں, یہ شریعت کے خلاف والے عمل, اس میں دل لگتا ہے. اس میں اصل میں کیا لگتا ہے؟ اور سمجھا ہی نہیں ہے کہ دین دل کے لگنے کا نام نہیں ہے. دین کس کے لگنے کا نام؟ اگر اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ کہے کہ بھائی کل, ابھی مہینہ بھر میں نے روزہ رکھا, میرا جی چاہتا ہے کہ میں کل بھی کیا رکھوں گا؟ روزہ رکھوں گا, لیکن روزہ حرام. کل روزہ رکھنا شریعت نے حرام کہا, مکروہ بھی نہیں, ناجائز بھی نہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ہوگا ایک آدھا سرفرا, وہ کہیں گا کہ بھائی ناجائز تو ہے نا, مکروہ تو ہے نا, رکھ تو سکتے نا. ڈائریکٹ تھپا لگا دیا کس چیز کا؟ حرام. عیدین, عید الفطر, عید الاضحیٰ اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام. ان دنوں میں 5 دنوں میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. خوشی منانے کا حکم دیا ہے, اور ساتھ میں غریبوں کو اپنے خوشیوں میں شامل کرنے کا حکم دیا ہے. غریب اپنی غربت کی وجہ سے سال بھر اگر بھوکا رہ سکتا ہے, کھا پی کے آدھا کھا رہا ہے, آدھا بھوکا رہ رہا ہے, ایک وقت کا کھا رہا ہے, ایک وقت کا نہیں کھا رہا ہے, تو اللہ رب العزت نے مالداروں پر صدقے فطر واجب کر کے عید الفطر کے وقت میں ان کو اپنے خوشی میں شامل کرنے کا حکم دیا ہے. ان کے غربت کو دور کرنے کا حکم دیا ہے. ان کے گھروں کے اندر بھی چراغ جلانے کا حکم دیا ہے. عید کی خوشی منانے کا ان کو بھی حق ہے. یہ شریعت کا مزاج ہے. یہ شریعت کا کیا ہے؟ مزاج شریعت ہے کہ اپنی خوشی والی چیزوں میں غریبوں کو بھی شامل کیا جائے. اسی لیے قربانی میں 1/3 حصہ غریبوں کا رکھا ہوا ہے. زکوٰۃ تو دی جاتی ہی غریبوں کو, مالداروں سے لی جاتی ہے. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ, مالداروں سے لینا ہے اور فقراء اور مساکین اور غریبوں کو دینا ہے. قربانی کا 3 حصہ غریبوں کے لیے, زکوٰۃ کی پوری رقم غریبوں کے لیے. اور عقیقے کے اندر اور ولیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین برکت والا ولیمہ وہ ہے جس کے اندر غریبوں کو یاد کیا جائے. بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کیا جائے. وہاں پر بھی کس کا حق رکھا؟ غریبوں کا. صدقہ فطر بھی اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت پر واجب کیا ہے. کئی حکمتیں ہیں اس کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکاۃ للفطر طہرۃ للصائم من الرفث واللغو. یہ روزے دار کے لیے یہ فطرہ جو ہے یہ پاکیزہ کرنے والا ہے. کیا کرنے والا ہے؟ پاکیزہ کرنے والا ہے. یہ لغو سے, عبث سے, گناہ سے, غفلت سے, سستی سے پاک کرنے والا ہے. اور وہ طعمۃ للمساکین, ایک فائدہ تو یہ کہ جس نے ادا کیا اس کے روزے کی کوتاہی, غفلت, کمی جو ہے اللہ اس کو صدقہ فطر کے ذریعے سے پورا کریں گے, اس کا کفارہ بن جائے گا. اور دوسرا فائدہ یہ بتایا گیا وہ طعمۃ للمساکین, مسکینوں کے لیے کھانے کا نظم بن جائے گا, مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے گا. کھانے کا کیا ہوگا؟ انتظام ہو جائے گا. اسی لیے اللہ کے رسول نے صدقہ فطر واجب فرمایا اور باقاعدہ مدینے کے گلیوں میں صدقہ فطر کے وجوب کا اعلان کروایا جاتا تھا. جب سے رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے سن ہجری 2 سے, اس وقت سے صدقہ فطر بھی واجب ہے. صدقہ فطر بھی کیا ہے اور یہ ادا کب کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اخیر میں فرمایا من اداہا قبل الصلاۃ, جو بندہ عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کرے گا, زکاۃ مقبولۃ, یہ مقبول صدقہ ہوگا. کیا ہوگا؟ مقبول صدقہ ہوگا. ومن اداہا بعد الصلاۃ, اگر کسی نے عید الفطر کے بعد ادا کر دیا, ادا تو کرنا ہے, ادا نہیں کر پایا, کرنا تو ہے لیکن اس کو وہ والا صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا,
فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عام صدقوں کی طرح اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا۔ بہت ضروری ہے، پورا لٹانے کو نہیں کہا جا رہا ہے، پورا لٹانے کو نہیں کہا جا رہا ہے۔ صدقہ فطر اسی پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، جس پر کیا ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہو، اور اسی طرح سونا ہو، چاندی ہو، یا کیش ہو، یا مال نامی ہو، بڑھنے والا مال جس کو تجارت کا مال کہتے ہیں، بزنس والا مال، یا شیئرز ہو، بڑھتے نا، وہ شیئرز کی رقم بڑھتی رہتی ہے، اس کی قیمت بڑھتی ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی ہے اور اس کے اوپر صدقہ فطر بھی ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، صدقہ فطر کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اسی مہینے مالدار ہو گیا تو اس کو اسی مہینے صدقہ فطر دینا ضروری ہے، زکوٰۃ اسی مہینے دینا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ آئندہ سال ادا کرے گا، سال کا گزرنا ہے اس پہ، یہ ہمارے لیے سہولت عطا فرمائی ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار بھی اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کم واجب کی ہے۔ ادا فوراً جیسے مال آ گیا، صبح صادق سے پہلے پہلے اگر کوئی بندہ مالدار بن جاتا ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ صبح صادق کے بعد مالدار ہوتا ہے، یا کوئی بندہ صبح صادق سے پہلے مر جاتا ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ صبح صادق کے بعد مر جاتا ہے، یا کوئی بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہوتا ہے، تو ان دونوں پر بھی صدقہ فطر واجب۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ صدقہ فطر کا ہو۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی صرف مالدار اور ساتھ میں بالغ ہی کرے گا۔ کون کرے گا؟ لیکن صدقہ فطر نابالغ کی طرف سے اس کا بالغ جو ولی ہے، جو سرپرست ہے، بڑا بھائی ہے، اگر وہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی کفالت میں ہے، اگر میاں ہے اور اس کے کفالت میں اس کی بیوی ہے تو وہ بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ ماں باپ ہے، ان کی کفالت میں 4-5 بچے ہیں، وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، اگر بڑے اپنی زندگی الگ، اس کا چولہا الگ ہے، جوائنٹ فیملی میں نہیں رہتے ہیں، تو وہ ماں باپ کے ذمے ہے سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب کی طرف سے صدقے، اگر کوئی آج پیدا ہو گیا اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر کیا کرنا ہے؟ غریبوں کے فائدے کے لیے، غریبوں کے فائدے کے لیے۔ اور شریعت نے صدقہ فطر کی مقدار جو بتلائی ہے، حضرت مفتی خالد سیف اللہ دعوت برکاتہم العالیہ نے بہت پیارا نقطہ لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ میں اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول نے صدقہ فطر کی مقدار کو جن چیزوں کو متعین فرمایا ہے، اس میں سے ایک گیہوں ہے، ایک جو ہے، ایک کھجور ہے، اور ایک کشمش ہے، اور بعض روایتوں میں پنیر بھی لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ پنیر۔ لیکن ان کی مقدار الگ الگ ہیں۔ کھجور ہے، پنیر ہے، کشمش ہے، جو ہے، یہ چاروں چیزیں اگر آپ صدقہ فطر میں ادا کر رہے ہیں تو آپ کو 3.5 کلو دینا ہے۔ ایک سا 3.5 کلو کا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ گیہوں ادا کر رہے ہیں تو گیہوں کا صدقہ فطر نصف سا ہے۔ نصف سا کہتے ہیں 2.25 کلو۔ کتنا کلو؟ 2.25 کلو۔ مفتی خالد صاحب سیف اللہ صاحب دعوت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہوں یمن اور شام سے امپورٹ کیا جاتا تھا، تو اس وقت میں گیہوں ان باقی چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ مہنگا تھا، سب سے زیادہ مہنگا تھا قیمت کے اعتبار سے۔ اور لوگ اپنے گھروں میں گیہوں کے آٹے کو اٹھا کر رکھتے تھے، کوئی مہمان آ جائے تو اسپیشل کوئی مہمان آ جائے تو ان کو یہ پکا کر کھلائیں گے، ورنہ اس وقت کی عام غذا اور سستی غذا جو ہے کھجور ہے۔ تو اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں جو نصاب طے فرمایا وہ نصاب قیامت تک باقی رہے گا۔ وہ نصاب قیامت تک کیا رہے گا؟
باقی رہیں گا۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی بندہ گیہوں کی شکل میں گیہوں ہی اگر عطا کرتا ہے، گندم جس کو کہتے ہیں، تو وہ بھی جائز ہے۔ اگر وہ کوئی بندہ جو کی شکل میں جو ادا کرتا ہے، بارلے جس کو کہتے ہیں، کوئی بندہ کھجور کی شکل میں کھجور ہی 3.5 کلو دیتا ہے، یا کشمش کی شکل میں کشمش ہی اگر کسی کو دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ان کی جگہ پر اس کی قیمت کو اگر ادا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اس کی قیمت کو اگر ادا کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، بلکہ بہتر طریقہ ہے۔ جائز ہے بلکہ بہتر طریقہ ہے، اس لیے کہ محتاج اپنی ضرورت قیمت کے اعتبار سے جو چاہے وہ ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، اور گندم ریٹ وہ والی گندم آپ کو دینا ہے جو آپ اپنے گھروں میں کھاتے ہیں۔ ابھی راشن والا کا مسئلہ تو بہت کم ہو گیا ہے، پہلے بہت زیادہ تھا، اکثریت کے گھروں میں یہی گھیو کھائی جاتی تھی، لیکن اب کم ہے، تو وہ گھیو دینا ہے۔ تو مان لو اگر آپ جو ہے 40-50 روپے کلو والی گھیو کھا رہے ہیں تو اس اعتبار سے آپ پر 80 روپے 1.25 کلو کے بنتے ہیں۔ کتنے روپے؟ 80 کے قریب قریب بنتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے گھر کے کھانے والی گھیو کا اعتبار کر سکتا ہے، اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ جو ہے 350 روپے کے آتے ہیں تقریباً 3.5 کلو، اور کھجور ہیں 1050 ہیں، اسی طرح 1200 روپے کلو ہے، اسی طرح 900 روپے کلو ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ ہمارے گھر میں تو پینڈ کھجور کھائی جاتی ہے، پینڈ کھجور 100-150 روپے کلو آتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، جو آپ کھاتے ہیں 150 روپے کلو، اس اعتبار سے 450 روپے کے کتنے بنتے ہیں؟ 3 کلو بنتے ہیں، اس میں سے اور آدھا کلو کا ایڈ کر لو، 500-550 روپے کا آپ کا فی نفر۔ اگر ایک گھر میں 10 افراد ہیں تو ایک بندے پر 550 روپے یہ والے کھجور، لیکن آپ کھا رہے اچھے کھجور اور دے رہے پینڈ کھجور والی قیمت اگر صدقے فطر میں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ادا ہو جائے گا لیکن مناسب نہیں ہے۔ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرنا ہے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کھجور کی قیمت اگر مان لو جیسے آج کل جو چل رہا ہے 400-450 روپے کلو ہیں، تو 400 روپے کلو بھی اگر پکڑا جائے تو 1200 روپے کے 3 کلو آتے ہیں، اور 200 روپے اور آدھا کلو کا ایڈ کریں گے تو 1400 روپے کا 3.5 کلو، یہ کھجور کا نصاب۔ کشمش کا نصاب، بعض کشمش کی کوالٹی 1900 روپے 25 کی بتائی، 1925 روپے بتائی ہے 3.5 کلو کا، اور بعض کی 2050 بتائی ہے۔ کوالٹی کے اعتبار سے قیمت اوپر نیچے ہو سکتی ہے۔ 3.5 کلو کشمش جتنی آتی ہے اس کی قیمت نکال کر اتنی قیمت فی نفر ادا کرنا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات بہت اہم اور ضروری ہے جو آپ کو سمجھنا ہے، میں ہر سال بتاتا ہوں، بتانا ضروری ہے، بعض لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یا بعض لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے، یا بعض لوگ غفلت کے اندر وہ چیزیں ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مقدار بتائی ہے، جو کیٹیگری بتائی ہے، یہ مالداروں کے اندر بھی، امت کے اندر بہت ساری کیٹیگری ہیں۔ بعض مالدار بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں جن کے لیے کشمش کا ادا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، وہ آرام سے عافیت کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ یا اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کے گھر میں بہت سارے افراد ہیں، بچے بھی ہیں، 5-6-7 بچے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، لیکن مالدار ہے، اگر اس پر ایک بندے پر ایک فی نفر ایک شخص کا اگر 2000 روپے کشمش کا رکھا جائے تو 10 بندے بھی اگر ہیں یا 12 بندے بھی اگر ہیں تو اس کے 24,000 12 بندے کے بنتے ہیں، 10 بندے کے 20,000 بنتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بندہ یہ نہیں دینا چاہتا، 20,000 زکوٰۃ بہت نکالا میں نے، ٹھیک ہے، اس کو چاہیے کہ جو کمانے والے افراد ہیں یا جو گھر کے بڑے افراد ہیں، جو مرد افراد ہیں، ان کی کشمش کے اعتبار سے نکالیں، اور جو بچے ہیں یا عورتیں ہیں ان کے اعتبار سے کس کی نکالیں؟ کھجور کی نکالیں۔ دونوں نصاب ہیں، صدقہ فطر کا کیا ہے؟ یہ دونوں نصاب ہیں، دونوں کے اعتبار سے ادا کرے۔ لیکن مالدار کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کی بات آئے تو زیادہ افضل ہے، عبادت کے اندر جو بدنی عبادت ہے اتنا ہی کرنا ہے جتنا کرنے کو کہا ہے، لیکن مالی عبادت میں
جتنا کرنے کو کہا ہے وہ لاسٹ ہے، اس سے کم نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ آپ کو جتنا دینا چاہے آپ اتنا دے سکتے ہیں، اور جتنا زیادہ دیں گے مالی عبادت کے اندر اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اتنا زیادہ اللہ خوش ہوں گے۔ لیکن اللہ کو آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ ہمارے مال کو لے کر کیا کرے گا، اللہ ہمارا مال لیتا بھی نہیں ہے، اللہ تو ہمارا امتحان لیتا ہے کہ تم کو اپنے مال سے کتنی محبت ہے یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تمہارے مال تمہارے جان یہ تمہارے نہیں ہے، جنت کے بدلے میں نے خرید لیا ہے، میں تمہارا خریدار ہوں، تم بکے ہوئے ہو، ہمارا خریدار اللہ ہے، اور اللہ نے ہمارے جان مال کو خریدا ہے کس کے بدلے؟ کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے میں اللہ نے خریدا ہے۔ تو جب مال اللہ کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم نے آخرت کے لیے اپنے لیے کیا بھیجا ہے۔ تم جتنا مال یہاں خرچ کرو گے اتنا وہاں تمہارا دل لگے گا، جہاں مال لگتا ہے پہنچتا ہے انسان کا دل کیا لگتا ہے؟ وہاں اٹکا ہوا رہتا ہے، بہت بھیجا یار میں نے، اب دیکھتے جا کے وہاں پر کیسا چل رہا ہے۔ تو ابھی دل لگے گا آخرت کے طرف جانے کا، دل لگے گا، دنیا سے دل اڑے گا، پھر موت اچھی لگنے لگیں گی، اللہ سے پیار ہوگا۔ اور رمضان المبارک آتا ہی اللہ سے محبت کرنے کے لیے، رمضان کی مبارک گھڑیاں اللہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ انسان کے دل میں سب سے زیادہ ماں باپ سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، دنیا اور مال سے بھی زیادہ اگر کسی کی محبت پیدا ہو جائے تو وہ کس کی؟ بولو، اللہ کی۔ اس کی پریکٹس کروانے کے لیے اللہ رمضان کو بھیجتے ہیں۔ اس کی پریکٹس، صبح آنکھ کھل رہی ہے، سحری ہو رہی ہے، سحری کی دعا پڑھی جا رہی ہے، فجر کی نماز کو تعداد بھری پڑی ہے، ظہر کی نماز کو تعداد بھری پڑی ہے، اور قرآن کریم کی تلاوتیں ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھی جا رہی ہے، درود پاک اور استغفار پڑھا جا رہا ہے، اللہ کے نام پہ صدقات اور خیرات اور زکات دیا جا رہا ہے۔ رات ہوتی ہی اللہ کے سامنے ہر دن کے اندر 17 رکعتیں ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو 37 رکعتیں بن جاتی ہیں، 17 رکعتیں عشاء کی ہیں اور 20 رکعت ایکسٹرا جو تراویح کے ایڈ کی گئی۔ جتنا سجدے اللہ کے سامنے کرو گے اتنا اللہ کے قریب جاؤ گے۔ اللہ نے قرآن میں 30ویں پارے میں سورۃ العلق میں فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، تو سجدہ کرو اللہ کے قریب جاؤ گے، سجدہ کرو گے اللہ کے، جتنے سجدے بڑھائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے قریب آنے کے لیے عید کے دن جب خوشی منانے کو کہا تو اس کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ یہ نہیں کہ آج عید کا دن ہے خوشی مناؤ تو کیسے مناؤ، ڈی جے بجاؤ، ڈھول بجاؤ، تاشے بجاؤ، گانا گاؤ اور روڈوں پہ سائلنسر کیا ہے وہ پھاڑ کے اس کو لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے آگے بڑھو، یہ طریقہ نہیں بتایا، بلکہ جب عید کا دن آ جائے تو مسجد میں آؤ اور اللہ کے سامنے کیا کرو؟ سجدہ کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ تکبیر پڑھتے ہوئے گھر سے آنا ہے، تکبیر پڑھتے ہوئے مسجد سے چلے جانا ہے۔ عید الفطر میں آہستہ سے ہے اور عید الاضحیٰ کے اندر بلند آواز سے تکبیر پڑھنا ہے، ایک راستے سے آنا ہے، ایک راستے سے چلے جانا ہے۔ یہ شریعت کی بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑی حکمت ہے۔ یہ شعائر اسلام میں سے لوگوں کو اپنے طاقت کا مظاہرہ کروانا ہے، اپنی اتحاد کا، اپنی اجتماعیت کا مظاہرہ کروانا ہے، اور بالکل محبت کے انداز میں، شانتی کے انداز میں، اطمینان اور سکون کے انداز میں ایک راستے سے آنا ہے، کسی کو تکلیف دیتے ہوئے نہیں، کسی کو پریشان کرتے ہوئے نہیں، اطمینان سے ایک راستے سے آنا ہے اور ایک راستے سے چلے جانا ہے۔ یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو عید کے موقع پر اللہ نے اور سجدہ کرنے کو کہا۔ رمضان آتا ہے ہمیں پاک کرنے کے لیے، رمضان آتا ہے ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے، رمضان آتا ہے ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے۔ اگر رمضان آیا اللہ کی محبت نہیں پیدا ہوئی تو پھر کیا رمضان آیا؟ ہمارے زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ آج چند گھڑیاں باقی ہیں، گڑ گڑا کے اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگو۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کو مانگتا ہوں، اس کی نہیں، اس کی محبت کو۔ جب اللہ سنیں گے کہ میرا بندہ مانگ رہا ہے، دیکھو تو صحیح کس کو مانگ رہا ہے، جب دیکھا کہ کس کو مانگ رہا ہے، میرا بندہ مجھے مانگ رہا ہے، اللہ کتنے خوش ہوں گے بتائیں، کتنا اللہ کو پیار آئے گا۔ تو اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگے۔ جس بندے نے صدقے فطر ادا کی ہے بہت اچھی بات ہے، جس کی باقی ہے کل عید سے پہلے فوراً ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے پوری ڈیٹیل بتا دی، کس کو کیا ادا کرنا ہے، قیمت بھی بتا دی، چیزیں بھی بتا دی، اور صدقے فطر ادا کرنے کا وقت بھی بتا دیا۔ کریں گے انشاءاللہ۔
بہت سارے اعلانات ہیں، انشاءاللہ خطبے کے بعد وہ اعلانات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، اس کے مطابق آپ عمل کریں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں پڑھی ہے